دوسرے نمبر پر میں بات کرتا ہوں پی اے ایف کالج لوٹوپا کی. اب لوٹوپا مری میں ہے، بہترین کالج ہے. 65 اسٹوڈنٹس کو وہ انٹری ٹیسٹ میں لیتے ہیں فائنل سلیکشن. اور اگر اپلائی کرنے کی بات کریں تو اس میں نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہر دفعہ. بعض دفعہ 10,000 15,000 اس کی راؤنڈ اباؤٹ رہتی ہے اماؤنٹ. اب اس میں سے 65 بچوں میں نام آنا بہت بڑی کامیابی ہے، اچیومنٹ ہے، اور اس کے پیچھے کافی محنت ہے. تو اس کے لیے دیکھیں میرٹ میں آنے کے لیے ضرور. اب حسن عبدال کی اگر بات کریں تو تقریباً 100 to 120 کے درمیان وہ فائنل بچے لیتے ہیں. حسن عبدال میں اپلائی کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ سب نے او اے لیولز نہیں کرنا اور سب اتنی فی ادا نہیں کر سکتے. تو جو او اے لیولز کرنا چاہتے ہیں اور یہ فی ادا کرنا چاہتے ہیں صرف وہی حسن عبدال جاتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں لوٹوپا کی، لوٹوپا میں فی کی بات کریں تو نہ ہونے کے برابر ہے. 4500 فیس ہے اس کی. اب 4500 دیکھیں نارمل، اگر ہم پرائیویٹ سکولز کی بھی بات کریں تو آج کل اچھے سکول میں جائیں تو 10,000 سے اوپر ہی فی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھے سکولز کی اگر ہم بات کریں، اور زیادہ آگے جائیں تو وہ تو 15 to 20 تک بھی چلی جاتی جو او اے لیولز کروا رہے ہیں. 12 لوٹوپا کی ہم بات کر رہے تھے. لوکیشن وائز بہترین، ٹھنڈا ایریا، پہاڑ ہیں آس پاس، اور مزے کر رہے ہیں بچے. یہ ہے کہ تھوڑی سی جو بچے گرم علاقوں سے آتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا رہنا ٹف ہے، لیکن یہ صرف ایک یہ ایج ہی ایسی ہے کہ بچے کو ہم جس سانچے میں ڈھالیں گے وہ ڈھال جائے گا. اگر اس کو ہم ٹھنڈی جگہ رکھیں گے تو وہ اس کا عادی بن جائے گا. پھر آگے اگر وہ آرمی میں جانا چاہتے، ویسے پی ایف والے تو آرمی میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ایسے کالجز جو ٹھنڈے علاقے میں ہیں، ان کے بعد جب انہوں نے ایبٹ آباد پی ایم اے کاکول جانا ہوتا ہے تو ان کے لیے وہاں ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے یہ علاقے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں رہ چکے ہوتے ہیں. ہم بات کرتے پی ایف لوٹوپا کی، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے تھے. ہمارے پاس تعداد ہم کم ہی رکھتے ہیں، سلیکٹیو بچوں کو لیتے ہیں، انہی پر محنت کرتے ہیں اور انہی کو کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم بچے جو ہے وہ اس میں کیڈٹ کالجز میں سلیکٹ ہو جائیں. تو لوٹوپا کی بہترین جو ہے وہ فیڈ بیک ہے پیرنٹس کی طرف سے، بچوں کی طرف سے. کھانے کی اگر بات کریں، رہنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی بات کریں، ڈسپلن کی بات کریں، اور سب سے میرے خیال میں امپورٹنٹ ایک تو پڑھائی ہوتی ہے، اور دوسرا وہاں کا جو ماحول ہے. ماحول بنتا ہے وہاں کے جو سٹاف ہے، ٹیچرز ہیں، جو ان کے کمانڈنٹ ہوتا ہے اس کے نیچے جتنا سٹاف ہے وہ اس نے ان کو کیسا رکھا ہوا ہے. تو جتنی زیادہ گرپ ہوگی کمانڈنٹ کی اوپر سے اتنا ہی اچھا نیچے سٹاف ممبرز کام کرتے ہیں. اگر کمانڈنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلا پن دکھاتا ہے، اتنا انٹرسٹ نہیں شو کرتا، تو پھر سٹاف بھی جو ہے اپنے طریقے سے ہی چلتا ہے. تو لوٹوپا کے حوالے سے بہترین، آؤٹ اسٹینڈنگ، کسی چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب یہ دیکھا جائے تو یہ لوکیشن وائز دیکھیں مری کے اندر آ رہا ہے. اب راول پنڈی اسلام آباد والوں کو تو مری کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں سے گاڑی نکالیں گے 1.5 سے 2 گھنٹے میں، میکسیمم 2.5 گھنٹے میں لوٹوپا پہنچ جائیں گے. تو لیکن جو دور سے آ رہے ہیں لوگ، کراچی والے ہیں، بلوچستان والے ہیں، اگر ان کو ایشو نہیں ہے یہاں آنے میں ٹرانسپورٹ کا، لوکیشن کا، تو ان کے لیے بھی بہترین ہے ہر لحاظ سے. فی سب سے پہلے فی کی آپ دیکھیں، ہر بندہ ہی پی ایف میں جانا چاہتا ہے، پی ایف لوٹوپا، پی ایف سرگودا. یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ 5 سال کے بعد، دیکھیں یہ چیز بھی مد نظر رکھیں، ہم کوشش کریں گے سارے پوائنٹس ڈسکس کریں. اگر بچہ 5 سال وہاں پر پڑھ رہا ہے اور اس کی فی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، جو کہ ایئر فورس خود بچے کو ٹرین کر رہی ہے، ادا کر رہی ہے، اس کی کھانے پینے کا خرچہ، اس کی پڑھائی کا، تو ایئر فورس یہی چاہے گی کہ یہ بچہ 5 سال کے یہ یہاں پر تربیت حاصل کرنے کے بعد ہمارے پاس ایئر فورس میں آئے، اور یہاں پر جو پاکستان کے لیے اپنی جو ہے وہ خدمات دے، پاکستان ایئر فورس کے لیے. جب آپ 5 سال ایئر فورس میں پڑھتے ہیں، ایئر فورس کے کیڈٹ کالج میں، تو پھر ضروری ہے کہ آپ کو پاکستان ایئر فورس ہی جوائن کرنی ہوگی. ایک یہ بات. اب اپلائی کرنے سے پہلے کچھ اور باتیں بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. دیکھیں ایج ریکوائرمنٹ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہوگی، ایج کا جب تک آپ کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتے آپ اپلائی ہی نہیں کر سکتے. لیکن ہم بات کریں کہ آگے جانے، تھوڑا سا آگے ہم چل رہے ہیں. تو دیکھیں آپ نے اپلائی بھی کر دیا، آپ کی ریٹن میں سلیکشن بھی ہو گئی، اب میڈیکل انٹرویو پری میڈیکل ہے، اب اس میں آئی سائٹ آپ کی ویک ہے. اب ایئر فورس میں آئی سائٹ کے لیے اتنی سختی ہے کہ ذرا سی مائنر سی بھی اگر ان کو شک ہے کہ آپ کی آئی سائٹ ویک ہے، وہ نہیں لیتے آپ کو. اسی طرح اوور آل میڈیکل میں بڑا ایشو ہے، خصوصاً قد کے اعتبار سے دیکھا جائے. زیادہ لمبے قد والے بچوں کو نہیں لیا جاتا، بہت چھوٹے قد والے بچوں کو نہیں لیا جاتا. باقاعدہ سٹنگ ہائٹ 1 سینٹی میٹر اور میں کہوں گا ملی میٹرز بھی جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ بچہ اوپر نیچے تو نہیں ہے، ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہونا چاہیے. تو اس لیے جو درمیانی ہے نا بچے، فار ایگزامپل اگر میں ایگزیکٹلی آپ کو تو نہیں بتا سکتا،
کہ کتنا ہے، لیکن جو ایج کے حساب سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں بعض دفعہ بچے ایج کم کروا کر اپلائی کر دیتے ہیں. اب ان کی ایج تو کم ہو گئی لیکن ان کی جو باڈی ہے، ان کی فزیک ہے، وہ کسی بڑے لڑکے کی طرح نظر آ رہی، 15-16 سال کے بچے کی طرح ان کا جسامت ہے. تو ایسے بچوں کو بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے میڈیکل کے لیے.